ذمہ داری پوری قوم لے لے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت جسمانی بھی اور طہارت روحانی بھی ان دونوں کی حفاظت سے آ سکتی ہے. اچھا یہ جواب تو انہیں مل گیا، لیکن میں ایک کالر بلکہ اور ہیں، لیکن اس سوال میں ایک اینگل بھی ہے، میں اس کو بھی پٹ کرنا چاہوں گا. کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران بھائی، کاظم عرض کر رہا تھا کورنگی سے. جی کاظم بھائی فرمائیے. ڈاکٹر فضل احمد صاحب کو بھی السلام علیکم. علامہ شبیر صاحب کو بھی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جو لیڈیز مجبوراً کام کے لیے نکلتی ہے، ان کو شریعت میں مطلب کس طرح دیکھا جائے گا؟ مجبوراً بھی نکلتی ہیں، کچھ جان بوجھ کے بھی نکلتی ہیں، کچھ تو سیشن بنایا ہوا ہے. مجھے دونوں علماء سے ذرا اس کا جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. علامہ صاحب، ورکنگ وومن، اور میں اس طرح آتا، لیکن بہرحال کیونکہ یہ سوال آ گیا. اسلام نے کہیں بھی کام کرنے کو خواتین کے لیے منع نہیں کیا ہے، مگر دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ اسلام جو ایک یونیورسل دین ہے، اس میں ایک ضابطۂ حیات موجود ہے. اسلام نے ضابطۂ حیات دیا ہے، اس ضابطے کے تحت جو اللہ نے حجاب کا کانسیپٹ رکھا ہے، قرآن نے جو پردے کا کانسیپٹ رکھا ہے، قرآن نے جو حیا کا کانسیپٹ رکھا ہے، اس میں رہتے ہوئے اگر خاتون گھر سے نکلتی ہیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور خواتین کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ کام کریں جہاں پہلے تو مرد نہ ہوں، پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے. اگر یہ اور اگر بہت زیادہ مشکل ہے تو حجاب اسلامی میں رہتے ہوئے جو قوانین اللہ نے اور قرآن نے، ائمہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کی، ان میں رہتے ہوئے خاتون کام کر سکتی ہیں، کام کرنے کا منع نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ یہی نقطہ نظر ہے، کوئی ممانعت؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بات تو واضح ہو گئی. اچھا، جو اس سے پہلے سوال تھا، جو بچی تھی اسلام آباد سے، انہوں نے جو 3 لفظ استعمال کیے میں نے لکھ لیے: قدم، دل، زبان. ان کا سوال یہ تھا کہ قدم، دل اور زبان اگر ہم نے محفوظ کر لیے تو اس کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے اس کے جواب میں حدیث پاک بتائی اور 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ جی ان کو محفوظ کر لیں، باقی ذمہ داری اللہ رب العزت لے رہے ہیں. سوال یہ ہے، حدیث میں ہے زبان اور ہاتھ بھی. اچھا ہاتھ بھی ہے. اچھا میرا سوال رہ گیا ایک کالر اور ہے، لیکن میں اس پہ ایک نقطہ ضرور ہے جو میں اٹھانا چاہوں گا، اور اگر وہ کالر سن رہی ہیں اس وقت یقیناً تو وہ اس نقطے کو بڑا محسوس ہمیں سب کو کرنا چاہیے. لیکن ایک کال ہم لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عطا رسول بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. جناب عطا صاحب فرمائیے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یہ ایسے ٹاپک فی زمانہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. شکریہ. میں حضرت صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب انہوں نے بات کی کہ زبان کی جو ضمانت اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس میں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال یاد آ گیا. آپ نے فرمایا کہ لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے. ٹھیک، اچھی بات. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو بول لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ زبان کی حفاظت کریں گے تو میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے اس میں حل ہو جائیں گے. جی بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی اس کامنٹ کا بھی. اور مجھے بھی اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہی ایک کال یاد آیا اسی حوالے سے کہ احمق کی زبان، اس کو یہ مکمل فرما دیجیے. جی حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ احمق کی زبان جو ہے بغیر سوچے ہوئے جو ہے وہ چلتی ہے، اور دانش مند انسان کی زبان جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد بات چلتی ہے. بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت کا قول ہے، اہم بات مولا کا. اچھا، قدم، دل اور زبان. ڈاکٹر صاحب آج کا جو دور ہے اس میں الفاظ کا ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی اور فیکلٹیز کا، اپنی طاقت کا، اپنے اور 10,000 چیزوں کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح ہم الفاظ کا بھی تو جملہ بڑا چھوٹا سا ہے کہ جی قدم قابو میں رکھیں، دل قابو میں رکھیں، زبان قابو. دل تو چلے میں تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے ہٹا لیتا ہوں، کیونکہ قدم اور زبان قابو میں ہوں گے تو دل شاید. اچھا نگاہ بھی اس میں اگر ہم شامل کر لیں، کیونکہ پاک دامنی کی جب ہم بات کرتے ہیں، قدم قابو میں رکھنا اور زبان قابو میں رکھنا، پھر ہاتھ کا آپ نے ذکر فرمایا، ظاہر ہے اس میں نگاہ بھی شامل ہو جائے گی. مرد کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، خواتین باہر نکل رہی ہیں اگر کام کرنے بھی. میں تو بچی کے جملے کو مختصر کر دوں. جی، انسان اگر دل کو قابو کر لینا، بہت اچھی بات، صرف دل کو قابو کرنا، سارے مسئلے. نگاہ بھی قابو میں ہے،
قدم بھی قابو میں ہے، ہاتھ بھی قابو میں ہے، زبان بھی قابو میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب دل پہ ظاہری کنٹرول نہیں ہے، وہی لیکن ظاہری کنٹرول روحانیت والی بات آئی کہاں بھائی؟ ان الکلام، عربی شاعر کیا کہہ رہا ہے، ان الکلام لفی الفواد، بات دل میں پیدا ہو رہی ہے، واللسان علی الفواد دلیلا، زبان صرف ترجمانی کرتی ہے دل میں پیدا ہونے والی بات کی۔ تو اب اس سے اندازہ لگانے سارے خیالات آپ کی سوچ کے دائرے میں مدور ہیں۔ جب آپ نیکی کا ارادہ کریں گے ثواب لکھ دیا جا رہا ہے، بدی کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت نہیں لکھا جب تک آپ اس کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے انسان کو اپنی سوچ اور ارادے پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ جب ارادہ سوچ جب دل کو یعنی قابو میں کر لیں تو زبان بھی قابو میں آ جاتا ہے، نگاہ بھی قابو میں آ جاتی ہے، ہر چیز۔ قدم، قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں قدم سے قدم ملاتا ہوں پھر آپ کے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار ایمان والو ایک قدم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھانا، یعنی پابند شرع رہو، پابند احکام ربانی رہو، پابند فرامین الہی رہو۔ تو قدم روکنا تو بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے جتنے قدم تمہارا نماز کی طرف اٹھتا ہے ہر قدم صدقہ ہے۔ تو قدم رکنا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے بنیادی کردار دل کو روکنے میں ادا کرنا ہے۔ اچھا، دل کو کیسے روکا جائے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور وہ سوال بھی پریویلنٹ ہے ابھی تک کہ آج کے دور کے جو نئے تقاضے ہیں اس میں کچھ باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہیں گے، لیکن ایک وقفہ ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے، ڈسکشن جاری ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، وقفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ کشتی بھی تو ساحل بھی تو، کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین ڈائیلاگ، اور ہم پاک دامنی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، فی زمانہ جو تقاضے تبدیل ہوئے ہیں، کیا آج پاک دامنی کو دوبارہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے؟ دوبارہ ڈیفائن اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ جی اب پاک دامنی اسے نہیں کہیں گے، اب اسے کہیں گے۔ جو ہے پاک دامنی وہ تو یونیورسلی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب جیسے یہ جو سوال تھا کہ ورکنگ وومن، اچھا ورکنگ وومن جتنی اب آج کے دور میں شاید 100 سال پہلے نہیں تھی، اور 200 سال پہلے بالکل ہی نہیں تھی۔ تو ری ڈیفائن جب میں کہہ رہا ہوں تو میری مراد پاک دامنی کو ری ڈیفائن کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرہ کار کو، اس کے احاطے کو ڈیفائن کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری علماء پہ آتی ہے۔ اس کا جواب میں لینا چاہوں گا، لیکن مجھے بتایا گیا ایک کالر ہے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میں پیر عقیل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عقیل صاحب، اپنے ٹی وی کا والیوم لو کر دیجئے۔ جی سر، تقریباً آواز بند ہے سر۔ جی عقیل صاحب فرمائیے۔ سر یہ جو آپ کا سوال ہے پاکیزگی، جی تو پاکیزگی جسم کی بھی اور روح کی بھی۔ جی تو روح جب پاک ہوگا آپ کا تو انسان کا اس کا تعلق دل سے، جی ٹھیک ہے؟ جی جی تو دل کا جب بنیاد بیسک جو میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے بھی ہے۔ اچھا ٹھیک جب ہے۔ وہ معراج پہ گئے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں عاجزی اور انکساری لایا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کی میں ڈیفینیشن چاہتا ہوں، یعنی کہ جو یہ بھی تعلق روح سے ہی ہے۔ اچھا، لیکن آپ کا سوال کیا ہے، کس چیز کی ڈیفینیشن چاہتے ہیں آپ؟ سر میں عاجزی اور انکساری کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ لے کے گئے تھے اس چیز کو، جی تو اس کی میں ڈیفینیشن چاہ رہا ہوں، اس کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات اتنی سی ہے کان بھائی، دیکھیں شکریہ۔ ان کا جواب صرف اتنا سا ہے کہ سرکار نے پہلا جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ کوئی سوچے کہ سرکار اعلان نبوت کر رہے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے نبی مانو، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے، مگر توحید کو کیوں پہچانوا رہے ہیں؟ بتانا یہ تھا کہ رہتی دنیا تک کہ قیامت تک کو کہ میں توحید کو کا اعلان کر کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میرا اخلاق دیکھ چکی، میری انکساری دیکھ چکی،
میری برداشت دیکھ چکی، میری وعدے کا ایفا دیکھ چکی، میرے کردار کو دیکھتے ہوئے، میری عاجزی کو دیکھتے ہوئے، میرے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اب توحید کو پہچان. یعنی یہ وہ لیول ہے، وہ لیول ہے. سرکار مجسم توحید کو پہچانوانے آئے تھے اور پیغام اللہ کا لے کے آئے تھے. کردار پیش کریں، اخلاق کون لا سکتا ہے میرے سرکار جیسا اخلاق؟ یہ وہ عاجزی اور یہ عاجزی انکساری کا جواب ہے کہ توحید کو پہچانوایا اپنے اخلاق سے. بھائی جس نقطے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہے، ہم نے ابھی تذکرہ کیا فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق، یعنی اچھے اخلاق اور برے اخلاق. ہم نے یہاں یہ بھی ثابت کیا ہے اچھے اخلاق جو وہ طہارت ہے، برے اخلاق جو ہے وہ نجاست ہے روحانی حوالے سے. روحانی حوالے سے. تو اس اینگل سے جب دیکھا جائے یہ عاجزی اور انکساری کی ضد میں غرور و تکبر آ رہا ہے، تو یقینی طور پر غرور و تکبر جو ہے وہ روحانی اعتبار سے بدترین نجاست ہے، جو انسانیت کی توہین بھی کراتی ہے. یہ نجاست انسان کو ناپاک بھی کرتی ہے. اس لیے الکبر ردائی کہا گیا. غرور تو میری شان ہے، جو غرور کرتا ہے میری شان میں مداخلت کرتا ہے. میری چادر ہے تو میری چادر کو کھینچتا ہے، رب حدیث قدسی ہے. تو